سیدوں میں یہ بڑا مسئلہ آج کل آ گیا ہے، لڑکیوں کو بٹھا بٹھا کے بڈھا کر دیتے ہیں کہ ہم سید ہیں تو سیدوں میں ہی کرنی ہے۔ او بھائی وہ سید اگر کوئی نہ بے نمازی ہے، وہ بد اخلاق ہے، اس سے بہتر وہ غیر سید ہے جو دیندار ہے۔ میرے پاس کئی کیسز آ چکے ہیں، لڑکیاں 45 سال کی لڑکی ہو گئی، ہم چونکہ سید ہیں ہم غیر سادات میں نہیں کرتے، چرسیوں میں کر دیں گے۔ سیدوں میں تو آج کل ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کو اگر کوئی سید نیک شریف مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ترجیح دے دو، پیغمبر کا نسب ہے، لیکن لڑکی کی عمر نکالتے چلے جانا۔ تو یہ قوم پرستی کی وجہ سے لڑکیوں کی عمریں برباد ہو گئیں، مرد برباد ہو گئے۔ بعض دفعہ معاشقہ ہو جاتا ہے، ایک قوم کے مرد ہے دوسری قوم کی لڑکی ہے، دونوں کا معاشقہ ہو گیا۔ ماں باپ انا کا مسئلہ کہ ہم اپنی قوم کے علاوہ دیتے نہیں ہیں، پرمپرا ہے، اس سے بھی محبتیں نہیں پھیلتی، اس سے کیا پھیلتا ہے بھائی؟ نفرتیں۔ تو اللہ نفرتیں پسند کرتے ہیں، یہ محبتیں۔ دیکھو یہ قوم پرستی کی نفرت ختم کرنے کا نا اللہ نے ایک بہترین ذریعہ مرد کو کثرت نکاح بھی دیا ہے، بہت ٹپیکل موضوع ہے۔ ہمارے نبی نے جو اتنی زیادہ شادیاں کی ہیں نا، اس کی ایک بڑی حکمت پتہ ہے کیا تھی؟ مختلف قبیلوں سے ریلیشن، تاکہ وہ قبیلے آپ سے دشمنی ختم کر دیں۔ عرب میں سسرال کی بڑی، دامادوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ نبی نے حضرت ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کیا، کیونکہ ابو سفیان اسلام کے دشمن، جب سے نکاح کیا اس وقت سے دشمنی میں کمی۔ ہمارے محلہ تھا وہاں ہاکسبی روڈ کی طرف نیول کالونی میں نا، تو وہاں ہمارے محلے کی کسی لڑکی کی شادی ہو گئی کہیں ناظم آباد میں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے، بڑے مزاحیہ باتیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، یہ ہماری کالونی کا وہ بن گیا ہے، برادر نسبتی بن گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جنگ کے موقع پر بہت سارے یہودی قید ہوئے، بہت سارے یہودی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کی خاتون تھی حضرت صفیہ، ان سے نکاح کر لیا، ان کو آزاد کروا کے۔ جب نکاح کیا ہے نا، صحابہ کے کسٹڈی، صحابہ کے پاس جتنے اس قوم کے غلام تھے صحابہ نے سب آزاد کر دیے کہ اس قوم کی عورت ہمارے نبی کی زوجہ بن چکی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کہ بھئی اس قوم کی، اب یہ قوم جو ہے نا ہمارے نبی کا سسرال بن چکا ہے، اور نبی کے سسرالیوں کو غلام بنانا یہ ہماری غیرت کے خلاف۔ تو مورخین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کوئی عورت ایسی اس لحاظ سے اتنی بابرکت نہیں ہے جتنی حضرت صفیہ، کہ سینکڑوں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذریعہ بنی۔ عرب اس کا خیال کرتے تھے کہ بھئی یہ پیغمبر کا سسرال ہے۔ سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں وہ پیغمبر کو خوش نہیں کر رہے۔ حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، حضرت معاویہ کی بہن کس کے نکاح میں ہے؟ نبی کے نکاح میں ہے، تو ان کا تو خلاف بولنا بنتا ہی نہیں ہے، نبی کے سسرال ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، فرمایا ان حق الذی کرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے؟ تو مختلف قوموں میں شادیاں کرنے سے بھی قوموں کی نفرتیں بولو ختم۔ اب آپ نے کسی قوم میں شادی کی، آپ نے اس کے مذاق اڑایا، سسرال تھوڑی چھوڑے گا، بولے گا تیری ایسی کی تیسی ہے بھائی، ہم نے تمہیں بیٹی اس لیے دی ہے، ہم نے تمہیں بہن اس لیے دی ہے کہ تم ہماری قوم کا مذاق اڑاؤ۔ اس سے انسان کا ظرف بھی بڑھتا ہے۔ تو مختلف قوموں میں شادیوں کا بھی رواج، بولو یہ جو ہم بنا کے بیٹھتے ہیں، پٹھان پٹھان میں ہی شادی کرے گا، مہاجر مہاجر میں ہی شادی کرے گا، سرائکی سرائکی میں ہی شادی کرے گا، پنجابی پنجابی میں ہی شادی کرے گا۔ ابے چھوڑو یار، مسلمان کہاں شادی کرے گا؟ مسلمان انسان کا بچہ ہونا ضروری ہے۔ بس کوئی بھی قوم ہو، سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے؟ انسان کا بچہ ہے یا نہیں۔ لیکن یہ ایک شادی والوں کا بھی، سوری میں آپ لوگ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے کیا باتیں لے کے بیٹھ گیا، میں آپ لوگ کے سامنے کیا باتیں، ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پھر اپنی قوم میں ہی کرو آپ، صحیح ہے نا؟ یہ تو ان کی ہے جو جن کا ظرف کیا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھی ہیں نا، ایک فلاں قبیلے میں، ایک فلاں قبیلے میں، ایک فلاں قبیلے میں، ایک اپنی کزن سے بھی کی آپ نے، ایک شادی اپنے قریبی رشتے سے بھی کی، اور باقی ساری مختلف قبائل میں۔ تو ظرف بڑھتا ہے انسان کا، قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، نفرتیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں، دشمنیاں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ کم ہوتی ہیں۔
تو اور بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نفرتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں، جن کو ہماری سوسائٹی میں جن کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی، اور پھر انشاءاللہ اس پر بات کروں گا کہ کون کون سی چیزیں محبتیں پھیلانے کا بولو ذریعہ ہے۔ تو اللہ نفرت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں؟ اللہ ہی چاہتے ہیں تمیز سے رہو، محبت کرو، عزت دو ایک دوسرے کو، خام خام میں لڑتے رہو۔ اب میں کیا کروں، مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار۔ قاری صاحب نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بیٹا اردو بھی جب بولا کرو تجوید کے قاعدوں کے مطابق بولا کرو۔ اردو بھی جب بولا کرو تو کیسے؟ پوری گرامر اور جو پروناؤنسیشن ہے نا، پوری اس کی تجوید کے قاعدوں کا لحاظ کیا کرو۔ میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک اردو دیکھی نا، آ رہا ہے کدھر کو جا رہا ہے، نہ، میں جا رہا ہوں، قاری صاحب کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں، ایسے بولا کرو تمیز سے۔ ایسا نہیں میں جیسے اسپیڈ میں بول رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں۔ بچہ بڑی تمیز سیکھ گیا۔ ایک دن کوئی چنگاری اڑ کے آئی قاری صاحب کے کپڑوں پہ، آگ لگ رہی ہے۔ بچہ کہتا ہے قاری جی صاحب، پوری تجوید کے ساتھ نا، آپ کے کپڑوں پر چنگاری، جیسے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ابدن احدن، آپ کے کپڑوں پر چنگاری۔ اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے تھے۔ ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو جلدی سے بتا دیتا۔ کہہ رہے آپ نے ہی، وہ پھر تجویز سے کہہ رہے آپ نے ہی تو بولا تھا کہ، اب میں کیا کروں، مجھے چٹکلے سے چٹکلے یاد آتے ہیں یار۔ ایک آدمی کو ہکلانے کی عادت تھی بیچارے کو۔ ہوٹل میں گیا، ہوٹل میں جا کے بیرے سے کہتا ہے، وہی بیچارہ ہکلا کے نا، کھانے میں کیا کیا ہے؟ تو وہ بیرا کہتا ہے دال ہے، چاول ہے، بھنڈی ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یار یہ بھی کس کی طرح ہے، یہ بھی بیچارہ میری طرح ہے۔ تو کہتا ہے چل دال لے آ۔ کہتا ہے اچھا۔ اتنے میں ایک اور پارٹی آ گئی۔ بیرے سے پوچھا کھانے میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی دال ہے، چاول ہے، بھنڈی، بڑی اسپیڈ سے نا۔ اب یہ بیچارہ جو ہکلاتا تھا، اس کو غصہ آیا کہ یار میری کمبخت نقل اتار رہا تھا، اور ادھر یہ حضرت فیروز میمن صاحب کا سنایا ہوا لطیفہ ہے، ان کی ملنے کے لیے گیا نا، تو کہ میرے ساتھ جب بات کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، نقل اتار رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہکلا نہیں ہے۔ اس بیچارے جو ہکلاتا تھا اس کو غصہ آیا، بولا گالی دے کے کہا، میں گالی تو نہیں دے سکتا نا، پھر بھی وہ اس کے ساتھ تجوید کے ساتھ کہہ رہے تو میری نقل اتار رہا ہے تو شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے وہ بھی گالی نکالی اس نے آگے سے نا۔ اب وہ آپ باہر جا کے جو بھی گالی مناسب لگے وہ فٹ کر لیے گا۔ کچھ چیزیں میں پبلک پہ چھوڑ دیتا ہوں، ہر ایک کا اپنا مزاج الگ ہے۔ جیسے میں نے وہ ہمارے فیصل آباد کے دوست ہیں نا، وہ پھڈا ہو رہا تھا، میں نے کہا بولو ایسی کی تیسی، انہوں نے کہا مولوی صاحب فیصل آباد میں ایسی کی تیسی، یہ کچھ بھی اس کا اثر ہی نہیں ہوگا سامنے والے پر۔ یہ شاید کراچی میں کوئی بے ہوش ہو جائے سامنے والا، یہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ کہنے فیصل آباد کا اسٹائل تھوڑا سا چینج ہے، ایسی کی تیسی سے تو ہنسے گا وہ۔ تو میں نے کہا پھر اس میں جو آپ مناسب سمجھو وہ ایڈ کر لو، اپنی سوسائٹی کے حساب سے یا اپنے خاندان یا ماحول کے حساب سے۔ تو اس نے کہا میری نقل اتار رہا ہے، کہتا ہے میں ہکلا ہوں، نقل تو میں اس کی اتار رہا ہوں۔ سمجھ، اصل میں تو میں کیا ہوں، میں خود ہکلا ہوں، وہ تو میں اسپیڈ میں اس لیے بول رہا تھا کہ اس کی نقل اتار رہا ہوں۔ خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار۔